بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، پڑوسی ملک افغانستان میں جب سے داڑھی اور پگڑی والوں کی حکومت آ چکی ہے، کافی دنوں سے ہم بھی منتظر تھے کہ کب ایک ایسی ریاست دیکھنے کو ملے جو مکمل اسلامی ہوں۔ کئی دفعہ کوششیں کیں لیکن ہر دفعہ ترتیب بنتے رہ جاتی تھی۔ آخرکار عید الفطر کی چھٹیوں کو ہم نے غنیمت جانا۔ میں اور میرے ہمسفر مولانا مفتی محمد مرزوق صاحب میرے ساتھ ہوئے اور ہم نے سفر افغانستان کا رخ کیا۔ جبل نور سے ہمارا یہ سفر شروع ہوا، موسم بڑا ہی پیارا چل رہا تھا، بہترین، خوشگوار اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اور ہم دیار غیر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کچھ لاغ گلستان سے ہوتے ہوئے ہم چمن پہنچے، جہاں ہماری پہلی ملاقات ہمارے قدیم طالب علم لطف اللہ کے ساتھ ہوئی، جنہوں نے بڑے ہی بہترین انداز میں ہمارا اکرام کیا۔ قہوہ اور ڈرائی فروٹ کے کھانے کے بعد ہم نے چمن شہر کا رخ کیا۔ سب سے پہلے ہم نے تبلیغی مرکز کا وزٹ کیا۔ بڑا ہی شاندار بنا ہوا تھا اور بڑا ہی کشادہ بہترین قالین اس میں بچھی ہوئی تھی اور بہترین انداز میں صفائی ستھرائی کے ساتھ اس میں کام کیا گیا تھا۔ یہ نئی مرکز تھی، تبلیغی مرکز، ایک قدیم بھی تھی اور ایک جدید تھی۔ ہم پہنچے، چونکہ عید کا دن تھا، کوئی وہاں پہ تھا نہیں، اور مدرسے کے ساتھ منسلک ایک مدرسہ بھی زیر تعمیر تھا۔ اس کی بلڈنگ بھی کافی کشادہ اور کافی ہوادار بنی ہوئی تھی اور کافی بڑی جگہ پر تھی۔ ہمارے میزبان لطف اللہ نے ہمیں مکمل کلاسوں کا وزٹ بھی کرایا مدرسے کا۔ ہم نے ایک جہاں تک جو ممکن تھا، جو اس کے وضو خانے تھے، جو جہاں پہ کشادہ جو جگہ تھیں، جہاں پہ طلباء پڑھتے تھے، وہاں پہ جو کھانا بننے کی جو جگہ تھیں، اور اسی طرح جہاں پہ طلباء کھانا کھاتے تھے ان کا جو کچن تھا، مکمل ہم نے وزٹ کیا۔ اور بہترین وزٹ کرنے کے بعد پھر ہم تبلیغی مرکز سے نکلے اور مولانا صلاح الدین ایوبی صاحب جو ہمارے، ان کا مدرسہ بھی بڑا ہی شاندار بنا ہوا تھا۔ طلباء کے لیے کولروں کا بندوبست، چونکہ وہاں پہ گرمی ہوتی ہے اس لیے وہاں پہ طلباء کے کمروں میں باقاعدہ کولروں کا بندوبست، ہر کمرے میں لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ شمسی پہ بھی جو چلتے تھے۔ ان کا مدرسہ بھی بڑا ہی کشادہ تھا، بہت ہی بڑے رقبے پر وہ بنا ہوا تھا، بہت عالیشان مسجد بھی تھی ان کی، اور سبززاد بھی تھا، مختلف ماشاءاللہ بہترین وہاں پہ تعمیراتی کام بھی چل رہے تھے۔ تو ہم نے ان کے مدرسے کا وزٹ کیا اور کوشش ہماری تھی جو جگہ جہاں پہ ہم آسانی سے ملاقات کر سکتے تھے، جن جگہوں کو ہم وزٹ کر سکتے تھے، چونکہ وہ جو ہمارا جو میزبان ساتھی تھا مولانا لطف اللہ صاحب، وہ وہیں کے ہی طالب علم تھے، تو وہاں پہ ہم نے انہوں نے وزٹ کرایا۔ مولانا صلاح الدین صاحب کا اپنا ذاتی دفتر اور ان کے ناظم کا جو دفتر تھا، اور چونکہ یہ بہت بڑا مدرسہ تھا، وفاق کے حساب سے ان کی بڑی پوزیشنیں آتی تھیں، ان کے تمام شیلڈز بھی وہاں پہ رکھے ہوئے تھے۔ اساتذہ جو رہائشی تھے ان کے کمرے بھی بڑے بہترین، الگ سے ان میں کچن باتھ روم بنے ہوئے تھے، کشادہ کمرے تھے، وہاں پہ کتب خانہ بھی تھا، یعنی کہ جو اساتذہ وہاں پہ رہتے تھے ان کی ضرورت کی ساری چیزیں وہاں پہ موجود تھیں۔ استاد وہاں سے وضو وغیرہ کر کے جو پھر آرام سے جا کر کے اپنے پڑھائی وغیرہ پہ وہ دھیان دیتا تھا۔ مولانا صلاح الدین ایوبی صاحب کے مدرسے کا وزٹ کرنے کے بعد ہم نے وہاں پہ ایک چیز یہ بھی دیکھی کہ وہاں پہ ماشاءاللہ ہمیشہ طلباء پوزیشنوں پر آتے ہیں، اور ملکی سطح پر، صوبائی سطح پر معلوم کرنے پہ پتہ چلا کہ وہاں پہ مکمل ماحول عربی میں ہے، کیونکہ چمن پٹھانوں کا شہر ہے، پٹھانوں کو اردو کا آنا یہ بہت مشکل سی بات ہے، اور ہمیں بھی تھوڑا سا تعجب ہوا۔ لیکن جب ہمیں پتہ چلا کہ اسباق تو اردو میں ہوتے ہیں، اکثر اسباق پشتو میں بھی ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارے طلباء ہیں وہ سارے طلباء عربی میں پرچے کرتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلا کہ ان کی پوزیشن کا راز یہ ہے۔ ان کے وزٹ کے بعد پھر ہم نکلے بارڈر کی طرف، اور درمیان میں جو ہے چمن بارڈر کا ہم نے وزٹ کیا، چمن جو بازار تھا اس کا وزٹ کیا۔ اس کے وزٹ کرنے کے بعد پھر ہم بارڈر پہنچے۔